نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس مال سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس سے جو قلّ تھوڑا ہوا، منہ اس مال سے، او یا کثر زیادہ ہو، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس سے جو قلّ تھوڑا ہو، منہ اس مال سے، او یا کثر زیادہ ہو، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا اور جب حضر آ جائیں القسمت تقسیم کے وقت، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربا قرابت والے، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو تم سب کچھ دے دو انہیں، یعنی کچھ ان میں سے، اس مال میں سے ان کو دے دو، منہ اس میں سے، وقولو اور تم سب بات کرو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفا اچھی۔ تو یتیموں کے مال کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کے احکام اور ورثہ کے درمیان اس کی تقسیم کی کیفیت بیان کرنا شروع کی ہے۔ آیت میں عورتوں کا نام مستقل طور پر لینے سے مقصود زمانہ جاہلیت کی اس کبھی رسم کی تردید کی ہے کہ وہ لوگ عورتوں اور بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اور اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حصوں میں فرق ہے، اور صرف بڑے لڑکے کو جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث بنا دیتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، اور یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں بھی مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ماں باپ کا خیال کرنا، بہن بھائیوں کا خیال کرنا، بیوی کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور فرمایا کہ جب مال یعنی میراث کی تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار آ جائیں جو وارث نہیں ہیں اور یتیم اور محتاج ہیں، تو مال تقسیم کرنے سے پہلے بطور صدقہ اور ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں کچھ مال دے دینا چاہیے۔ اور یہ بات صلہ رحمی میں آتی ہے، اور آگے والی آیات بھی وراثت کے بارے میں ہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔
اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔